آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا. ہماری ریڈ لائن SIFC ہے جو وزیر اعظم کی قیادت میں اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے, اس ملک کی معیشت کو استحکام دے رہی ہے, اس ملک کے اندر فورن انویسٹرز کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے. ہماری لائف لائن, ہماری ریڈ لائن اس ملک کی اکانومی ہے, اور اس اکانومی سے لنکڈ کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے. اس اکانومی سے لنکڈ مہنگائی کا خاتمہ ہے. اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک روشن مستقبل ہے. اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کا ایکسپورٹ کا اضافہ ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا اضافہ ہے. یہ ہماری لائف لائنز ہیں, یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں جن کو آپ کراس کیے جا رہے ہیں. اور آپ صرف سیاسی نعرے بازی کے لیے, شوبدہ بازی کے لیے, صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانے کے لیے, واہ واہ کروانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ جی. آنریبل منسٹر فار کامرس, وزیر تجارت نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی جو کل ایک بہت ہی کامیاب ترین دورہ ہوا متحدہ عرب امارات کا, اور متحدہ عرب امارات کے صدر اور رولر آف ابو دھابی ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد نے جس وارمتھ کا, جس افیکشن کا اظہار کیا اور جو گرم جوشی دیکھی گئی میٹنگ کے اندر, تصاویر آپ نے دیکھی ہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان پر اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے, اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ڈیلیور کرنا جانتے ہیں. SIFC کا ایک فورم موجود ہے انویسٹمنٹس کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا واچ کرتی ہے, اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی, اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے گورنمنٹ کے طرز عمل میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سفارتی محاذ پر کامیابی ہے وزیر اعظم صاحب کی اور اس حکومت کی اور SIFC کی. اور دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کل یہ کمٹمنٹ ہوئی $10 ارب کی. اگر آپ نے UAE کی جو متحدہ عرب امارات کی ایجنسی ہے, اگر آپ اس کا پریس ریلیز کا مشاہدہ کریں تو انہوں نے لفظ ایلوکیٹ استعمال کیا ہے کہ وی ہیو ایلوکیٹڈ $10 بلین. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے $10 ارب مختص کر دیے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنے کامیاب دورے ہو رہے ہیں, سفارتی محاذ پر اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں, جس ملک بھی جاتے ہیں وہاں سے ایک مثبت جو ہے وہ پیش رفت دیکھنے میں آتی ہے, اور سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو رہی ہے. اس سے پہلے جب SIFC نہیں تھا تو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف ڈویژنز, منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس میں ہر انویسٹر کو جانا پڑتا تھا, اور کوئی ایک ون ونڈو آپریشن نہیں تھا کہ جہاں پہ تمام سہولیات میسر ہوں, جہاں پہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا سکیں اور تمام معاملات پر سہولت حاصل ہو غیر ملکی انویسٹرز کو. اب دیکھیے, یہ $10 ارب کا جو مختص کیا گیا ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ ایڈ چاہیے نہ لون چاہیے, ہم بالکل کوئی مالی امداد نہ لینا چاہتے ہیں نہ لینے آئے ہیں. پاکستان میں پوٹینشل ہے, پاکستان کے پاس یوتھ بلج ہے 68% کا, پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں, پاکستان کے پاس سکلڈ ورک فورس ہے, پاکستان کے پاس ڈیمز ہیں, پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل کے علاوہ ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس سے بھی نوازا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے پوٹینشل کو دنیا جان رہی ہے اور مان رہی ہے. اب جب یہ ممالک پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تجارت پہ بات کرتے ہیں, کل ہمارے IT کی کانفرنس ہوئی, پاکستانی کمپنیوں کے درمیان اور UAE کی کمپنیوں کے درمیان معاہدے جو ہیں وہ سائن ہوئے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو شراکت داری ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. جو ترقی یافتہ قومیں ہیں دنیا کے اندر انہوں نے ترقی ایسے ہی کی ہے کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سہولت دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو ہم جہاں جاتے ہیں ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں, ہم تجارت کی بات کرتے ہیں. کوئی ایک دورہ ایسا نہیں ہے
جہاں پہ لون یا ایڈ کی بات کی گئی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کیپیسٹی یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں ڈیلیور کرنے کا. اور دیکھیے یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے نا, جب آپ کا ایکسچینج ریٹ فلکچویٹ کر رہا تھا, ایکسپورٹرز کو مشکلات تھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کسی جگہ ٹکتا نہیں, تو ہم کس ریٹ پہ جو ہے اپنی اشیاء باہر بھیجیں. اب ناقدین بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی وہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو فال کر گیا جی ایس آئی ایف سی کے ہوتے ہوئے. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں وزیر اعظم شہباز شریف, ایس آئی ایف سی, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, یہ تمام تر ایک مشترکہ کاوش ہے. اور دیکھیے اس کے بعد جو انویسٹمنٹس کی آ رہی ہیں, جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اور ہماری جی ٹو جی بی ٹو بی دونوں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہ سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز ہوں, وہ یو اے ای میں ہماری کل میٹنگ ہو, ایران کے مرحوم صدر جو اعلان کر کے گئے تھے, اور اس اعلان میں انہوں نے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو بڑھانے کی بات کی تھی. تو جب بات سرمایہ کاری اور تجارت کی ہو رہی ہو, اور اگر آپ انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو پچھلے ماہ کی نسبت وہ 172% رائز کی ہے. اگر آپ اپریل سے کمپیئر کریں تو اپریل سے کمپیئر اگر آپ فگرز کریں گے تو 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے یہ 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کے اوپر گئی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. تو انویسٹمنٹ تو بڑھ رہی ہے ملک کے اندر. اب بجٹ ایسٹیمیٹس کے اوپر بات کرنا ان ایڈوانس اور کہنا کہ جی انفلیٹڈ ایسٹیمیٹس تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے, اس ملک میں دوست ممالک کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے, لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا, جنہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی, جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی, آج وہ ایس آئی ایف سی پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایس آئی ایف سی کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف, آرمڈ فورسز کے خلاف, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹیک آف کر رہا ہے, ملک کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. اور جس دن یو اے ای کی طرف سے 10 ارب ڈالر کا یہ خطیر رقم مختص کی گئی ہے سرمایہ کاری کے لیے, اس دن ایس آئی ایف سی پہ حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ اس دن پاکستان پہ تنقید کریں, آپ مجھ پر تنقید کریں, میری پولیٹیکل پارٹی پہ کریں, مگر آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور آپ نے ایک مہم شروع کی, اب کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ بجٹ ایسٹیمیٹس دینے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریسیویبلز کتنے ہیں, اور اس میں سے پرسنٹیج صوبوں کو جاتی ہے. اب یہ کر ہی رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے کہ ہم جی پہلے بجٹ پیش کر دیں گے اور کریں گے یہ کہ جو 14% جانا ہے کے پی کے صوبے کو, اس کا ایسٹیمیٹ خود اس کا تعین کر لیں گے. یعنی جو 14% کس رقم کا جانا ہے اس کا تعین وفاقی حکومت نے کرنا ہے, وزارت خزانہ نے کرنا ہے, اور وہ بجٹ کا حصہ ہوگا جس میں سے آپ یہ چیز اخذ کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جی یہ ٹوٹل حجم ہے جس میں سے 14% کے پی کے صوبے کو جائے گا. آپ کریں گے یہ کل یہ بجٹ پیش کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود لگا لیں گے کہ اتنے ٹریلین ہے, اتنے ٹریلین کا ہمیں 14% دیا جائے. اس ملک میں کیا کوئی آئین نہیں ہے, کیا کوئی قانون نہیں ہے, کیا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود بنانے جا رہے ہیں اور اس کا 14% اپنے لیے خود ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ یعنی جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر آپ خود بننے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ حکومتی معاملات ہیں, آپ کی بہت مہارت ہوگی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اندر, آپ کی بہت مہارت ہوگی اگریسو پالیٹکس کے اندر, مگر جب آپ ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے اسپیلنگ بھی نہ آتے ہوں, لکھنا بھی نہ آتا ہو کہ ایس آئی ایف سی واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار, اور آپ چلے ہیں
یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ ایسٹیمیٹ کا خود تعین کرنے اور اس کی بنیاد پہ خود یہ ڈکلیئر کرنے کہ اتنا حصہ ہمارے صوبے کا بنتا ہے. وفاق اور اکائیوں کو کٹھے مل کر چلنا ہے. ایس آئی ایف سی پاکستان کی لائف لائن ہے. آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا. ہماری ریڈ لائن ایس آئی ایف سی ہے جو وزیر اعظم کی قیادت میں اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے, اس ملک کی معیشت کو استحکام دے رہی ہے, اس ملک کے اندر فورن انویسٹرز کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے. ہماری لائف لائن, ہماری ریڈ لائن اس ملک کی اکانومی ہے, اور اس اکانومی سے لنکڈ کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے. اس اکانومی سے لنکڈ مہنگائی کا خاتمہ ہے. اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک روشن مستقبل ہے. اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کا ایکسپورٹ کا اضافہ ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا اضافہ ہے. یہ ہماری لائف لائنز ہیں, یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں جن کو آپ کراس کیے جا رہے ہیں. اور آپ صرف سیاسی نعرے بازی کے لیے, شوبدہ بازی کے لیے, صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانے کے لیے, واہ واہ کروانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں نے اپنا کام کر لیا تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دے رہی. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طرز عمل ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ایس ایف سی پہ اٹیک کریں گے, آپ وزیر اعظم کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف کیمپینز چلائیں گے اور ایس ایف سی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ میک نو مسٹیک, انشاءاللہ تعالی جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ آ کے رہیں گی. جو فورن انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم ضامن بنیں گے, ان انویسٹمنٹس کو انشور کریں گے, اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. اور یہ بہتری کی طرف جاتا ہوا ملک سب کو نظر آ رہا ہے. اس لیے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تباہی بربادی پھیلے. ہم تو جب جاتے ہیں ایس ایف سی میں ہم کے پی کے ٹورزم کی بات کرتے ہیں, ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم چاروں صوبوں کی بات کرتے ہیں. باقی صوبوں کو دیکھیں, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہی ہیں, سندھ کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہے ہیں, بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہے ہیں, دن رات ایک کر کے. آپ کی طرح ٹریک سوٹ پہن کے صرف ٹی وی پہ آ کے چار بیانات نہیں داغتے, وہ کام کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے. اور آپ ہیں کہ آپ صرف اور صرف تباہی بربادی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور ہم متحد ہو کے پی کے عوام کے لیے بھی اتنا ہی کام کریں گے جتنا باقی صوبوں کے عوام کے لیے کریں گے. مگر آپ کی یہ جو ایک کوشش ہے, ایک سازش ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے چیزوں کو ایک اور طرف لے جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود آپ اس کا تعین کر دیں. اگر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں ہمارے پاس. ہم عوام سے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں گے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. مگر یہ محاذ آرائی آپ کے نقصان میں ہے, آپ کی ذات کے نقصان میں ہے, اس سے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ایس ایف سی کے تحت جو آگے انویسٹمنٹس آنی ہیں اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے. جام کمال صاحب یو اے ای کے فوکل پرسن ہیں, مصدق ملک صاحب سعودی عربیہ کے فوکل پرسن ہیں, وہاں کی کمپنیز کے ساتھ, وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. اور ایک روشن مستقبل جب نظر آ رہا ہے تو اس میں ایک سیاسی جماعت جو رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی.